جان میر صاحب، بڑے فیصلے خیبر پختونخوا نے کیے ہیں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں۔ یہ وہ بڑے فیصلے ہیں جن کے بارے میں سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر نہیں کروں گا، مگر ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو فیصلے ہیں یہ مصلحت ہے یا مصالحت ہے؟ اور ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو بہت امپورٹنٹ ایک ڈیسیجن یہ ہے کہ وہاں کے جو ادارے ہیں خیبر پختونخوا میں اور جو سہیل آفریدی کی حکومت ہے، وہ نہ صرف یہ کہ لا اینڈ آرڈر میں مل کر کام کریں گے بلکہ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی مل کر فیصلے کریں گے۔ تو یہ آپ کو جو نیا اشتراک اقتدار خیبر پختونخوا میں ہم نیا ماڈل دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو بھی اس نئی بدلتے ہوا کے رخ کا حصہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور میرے خیال میں آج کی سب سے اہم خبر پاکستان کے نقطہ نظر سے، یعنی کہ عالمی تناظر سے نہیں، ہمارے ساتھی 5 چیزیں اور دوسری چیزیں گنوا رہے ہیں جو بالکل درست ہیں اور شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایران کے ساتھ غزہ کا مسئلہ بھی ہے جس کو گنا جا سکتا ہے، وہ ایک ہی ہیں، سب ملے جلے ہیں، مڈل ایسٹ بھی وہی ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ کئی لحاظ سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر یہ خبر درست ہے جو خواجہ آصف، جو وابڈا نے کہا اور خواجہ آصف نے کہا کہ آپریشن ہو سکتا ہے رمضان سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سہیل آفریدی نے کچھ چیزوں پر کمپرومائز کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں حکومت کہوں، عمران کہوں کہ یا پی ٹی آئی کہوں، کیا کہوں، وہ کچھ باتوں پر بات ماننے کو تیار ہو گئے ہیں، اور کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ تحریکیں اب کام نہیں کر رہی۔ یعنی آپ اس کو دونوں طرف سے دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک طرف سے یہ دیکھیں کہ یہ کہیں کہ چونکہ تحریک چلنے کا خطرہ ہے اس لیے یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ کچھ رعایتیں ان سے مانگ رہے ہیں، دوسری طرف یہ بھی کہیں کہ تحریک چل نہیں رہی چونکہ اس لیے اس بات کا امکان ہے کہ یہ باتیں، یہ رعایتیں، یہ ان کی آڑ میں کچھ کام جو ہے وہ مان لیا جائے، دکھا دیا جائے اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن یہ صاف نظر آتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس میں وہاں کی صوبائی حکومت کو آن بورڈ لیا گیا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ یا وہ فوج کے ساتھ بالکل تعاون کریں گے، اور کارروائی اگر جو بھی ہوگی، اگر کوئی کارروائی الگ سے ہے، یعنی کہ اگر جو کارروائی ہو رہی ہے اس سے ہٹ کے بھی ہے، تو وہ کارروائی اس طرح کی جائے گی کہ کوئی مخالفت کرتی دکھائی نہیں دے گا۔ اور مخالفت کرتی تو کی صورتحال تو یہ ہے کہ اچکزئی صاحب تو پتہ نہیں کیا کیا بات کرتے ہیں، جن کو مذاکرات کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ میں حقوق لے کے رہوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ ان کا اپنا بیانیہ ہے، ان کا بیانیہ جو ہے وہ ایک پختون نہیں بلکہ افغان عوام کا بیانیہ ہے، اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ بلوچی گاندھی کا بیانیہ ہے اپنی والد کا۔ یہ ساری صورتحال ہے، اس کو پیچھے اس کے پس منظر میں ہمیں معاملے کو دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے سعید قاضی صاحب، جو اب اس ساری صورتحال کو اپنے سامنے رکھ کے ایک سوال جو اس وقت میرے خیال میں باہر آپ اگر سڑک پہ چلے جائیں تو ہر شہری پوچھتا ہے، اور ہمیں صحافی سمجھ کے، باخبر سمجھ کے وہ یہی پوچھتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں، یہ میں آپ کو چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ 1996 میں بارسلونا میں نے ایک بہت بڑے تھیوریٹیشین تھے لیفٹ کے، ٹیڈ گرانٹ، تازہ بے نظیر گئی تھی، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ ٹیڈ، ڈو یو تھنک بے نظیر would come to power once again؟ تو وہ کہتا ہے کہ I believe the state will use her once again۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ بے نظیر صاحبہ واپس آ گئی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو ہم متی بھائی ہم رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے، مگر میں صرف آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ بدلا ہوا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں امریکہ اور اس کی ٹھن گئی ہے چائنا کی بری طریقے سے، درمیان میں ہمارا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور ہم نے ابھی تک بڑی خوبصورتی سے بیلنس کیا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کل کون سی طاقت ہمیں بڑا ہارڈ پوسچر لینے پر مجبور کرے، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ زمانہ 10 سال پرانا بھی نہیں ہے، 15 سال پرانا بھی نہیں ہے، 1.5 سال پرانا بھی نہیں ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ 1 week is a very long in politics۔
ہم ایک ایسے زمانے میں قدم رکھ چکے ہیں. اگر آپ دیکھیں, آپ اپنے صحافتی سفر میں دیکھیں, ہم چونکہ واقعات کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں تو ہمیں ان کی تیزی کا احساس نہیں ہوتا. کل تک عمران خان صاحب سے بات نہ کرنے کی بات ہو رہی تھی, آج برف ڈھل رہی ہے, کل کیا ہوگا, جیسے جنگ ہو گئی, جنگ کے بعد امن ہو گئی, سندور ہو گیا, یہ جناب ایران. تو آپ دیکھیں کہ اس تھوڑے سے وقت پر واقعات کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, اور جتنی مشکل میں آج دنیا کی رولنگ اشرافیہ ہے کبھی بھی نہیں تھی. انہیں یہ یعنی مشرف نے کہا تھا کہ یار نیپولین تو کہتا تھا کہ 25% فیصلے میرے اندھیرے میں چھلانگ ہوتی ہے, میرے تو 100% فیصلے اندھیرے میں چھلانگ ہے. تو اس وقت کی جو اشرافیہ ہے, عالمی ہو یا مقامی ہو, وہ اس وقت فیبر گاسٹڈ ہے. ایونٹس انہیں یوں ہلا رہے ہیں کہ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں جانا ہے. لہذا جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے نہیں پتا سے کی کرنا ہے کہ اسی ناچیز سڑک تے کسی نو کی دساں گے. اینی تھنگ کین ہیپن. تو سر جو فیصلہ ساز ہیں اگر فیصلہ سازوں کو نہیں پتا تو ہم جیسے بیچارے تجزیہ کاروں کو کیا پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. جی بٹ اینی وے, سعد رسول صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے عمران خان قانونی راستے سے, عدالتی راستے سے اسی طرح باہر آ جائیں گے یا باہر چلے جائیں گے جس طرح نواز شریف صاحب باہر چلے گئے اور باہر آ بھی گئے؟ دیکھیے, جیسے کہ آپ نے بڑے درست طریقے سے کہا کہ نواز شریف صاحب قانونی اور آئینی راستے سے باہر گئے, جیسے کہ وہ ہمیں اسٹیمپ پیپر بھی یاد ہے اور 4 ہفتے کی تاریخ بھی یاد ہے, جس کے بعد پھر وہ ایک قانون کا احترام تو بالکل میں تو آپ کے ساتھ ہوں, بالکل آپ کے ساتھ باؤنڈ ہو گئے تھے, میں تو آپ کے ساتھ ہوں, وہ بھی قانونی راستہ ہے, اور یہی پاکستان میں قانونی راستے ہیں. آئی گیس میری اس کے اندر اپروچ اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمے اس وقت پینڈنگ ہیں جو نہیں لگ رہے, ان کے میرٹس نواز شریف صاحب کے پاناما کے مقدمے سے میری ناقص سی رائے میں کچھ بہتر ہے. تو جو یہ بیماری اور دیگر راستے نواز شریف صاحب کے لیے استعمال کیے گئے, اس کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے عمران خان صاحب کے لیے. اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو طبی امداد ٹھیک طرح دینی چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں لگ رہے افیکٹولی, خاص طور پہ القادر کیس جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اس وقت زیر حراست ہیں, وہ کل لگ سکتا ہے اور اگلے ہفتے میں فیصلہ ہو سکتا ہے اس کا. جیسے کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, میرا خیال ہے سلمان صفدر صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ گھنٹے ایک کی بحث کے بعد یہ اس کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. تو عمران خان صاحب کو کسی لیگل طریقے سے, تو میرا خیال ہے کہ ان کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے اور سسٹم کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ ان کو کسی لیگل طریقے سے باہر آیا جائے. اصل سوال اس کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل اور ریجنل ہے. کیا عمران خان کو ان کی صحت کی بنیاد پر علاج کی غرض سے اڈیالہ جیل سے کہیں اور شفٹ کیا جا سکتا ہے, ہسپتال میں یا بنی کالا میں؟ دیکھیے, عمران خان صاحب کو جو بھی ان کی صحت کے لیے ضروری طبی امداد ہے وہ دینی چاہیے. اس کے اندر تو کوئی تمام قیدیوں کو چاہے علاج کے لیے باہر بھی جانا پڑے. دیکھیے, اگر عمران خان صاحب کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا, جیسے کہ ہمیں نواز شریف صاحب کی مثال موجود ہے, تو جدھر بھی جانا چاہیے علاج ہونا چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی کوئی ایسی ڈسکلوز بیماری ہے جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. ریٹینا کے حوالے سے کچھ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ریٹینا کیا پاکستان میں علاج نہیں ہے. اگر اس طرح کی بات ہے تو آئی ایم شیور کہ ان کے طبی لوگ اس پہ بات کریں گے. لیکن میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب کو علاج کی غرض سے ملک سے باہر بھیج دیا گیا اور وہ درست بھی ہو, لیٹس سے کہ واقعی ان کی طبی مجبوری ہو, تو پاکستان کی پالیٹکس اس طرح ہے کہ وہ اس کو اسی طریقے سے دیکھے گی جس طرح پلیٹلیٹس کو دیکھا گیا یا جس طرح اس سے پہلے. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی نے جو اپنی پولیٹیکل کریڈیبلٹی اپنی کنسٹیچوئنسی کے اندر کریٹ کی کہ میں ڈیل نہیں کروں گا, جو ان کا نیریٹو ہے کہ میں نہیں جاؤں گا بنی گالا, مجھے پہلے بھی آفرز کی گئی, میں نہیں گیا, اس کو ٹھیس پہنچے گی اگر وہ اس طرح کی کسی ڈیل سے باہر گئے. کریڈیبلٹی کو بیرسٹر صاحب ٹھیس پہنچ بھی جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ کریڈیبلٹی سیاستدان بناتا ہے الیکشن کے لیے, اور جس ملک میں الیکشن ہی نہ ہونے ہو یا ہوں تو وہ فیئر نہ ہو, تو پھر کریڈیبلٹی کیا بیچتی ہے؟ دیکھیے, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے الیکشن کے پروسیس کے اندر جو ہوا وہ سب نے دیکھا. عمران خان صاحب کے پاس صرف ایک سٹرینتھ ہے, ان کی پولیٹیکل منوورنگ ان کی سٹرینتھ نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب کی نے بڑی اچھی سیاست کر رہے ہوں گے لیکن وہ ان کی سٹرینتھ نہیں ہے. علی گنڈاپور ان کی سٹرینتھ نہیں تھی. عمران خان صاحب کی سٹرینتھ یہ ہے, جو بھی آپ نے کہا کہ آپ باہر جاتے ہیں تو ہر بندہ آپ کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے پوچھتا ہے کہ یہ بتائیں خان صاحب باہر کب آ رہے ہیں. یہ پہلا سوال ہے.
آپ اس کا جواب دے دیں تو وہ مزید بات کرنا آپ سے چاہتا کبھی ہے. کسی نے نہیں پوچھا؟ ہر وقت لوگ یہی پوچھتے ہیں آپ کیا جواب اور دیتے میں ہیں؟ بھی وہی جواب دیتا ہوں جو جس طرح آپ نے کہا کہ اچھوں کو نہیں پتا, ہم تو اس کے اندر بہت چھوٹے جو سے فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو نہیں پتا, تو ہمیں اس میں تجزیہ کیا بتا سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو پبلک سینٹیمنٹ ہے یہ عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں وہ اس کو ٹریڈ نہیں کریں گے, جو بھی کہانی ہوگی پاکستان کے اندر ہوگی.